یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ سیدی امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر پرورش کی۔ 17 سفر شریف امیر اہل سنت کی پیاری امی جان رحمۃ اللہ علیہا کا یوم عرس، آپ بھی ایصال ثواب کیجیے۔ فیضان مدینہ بلونیا اٹلی میں مدنی مشورے کا انعقاد، اٹلی سمیت دیگر یورپی ممالک کے ذمہ داران و مبلغین کی شرکت۔ دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے رہنمائی کی اور اہداف بھی دیے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں پاکستان مشاورت اور مختلف شعبجات کے اسلامی بھائیوں کے مدنی مشوروں میں دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف بھی طے کیے گئے۔ 30 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اللہ پاک کی بندگی کرتے ہوئے اس کی رضا میں راضی رہنے کی نصیحت کی۔ اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ فیس بک پیج پر ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ثواب کی نیت سے راہ گیروں، مسافروں اور عام لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل، واٹر کولر یا پانی کی ٹونٹی لگواتے ہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں سے بار بار بڑی مقدار میں پانی بھر کر اپنے گھر، دکان یا ذاتی استعمال کے لیے لے جائے، حالانکہ اس پانی کا انتظام عمومی طور پر راہگیروں، پیاسوں کے لیے کیا گیا ہو، تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ اس حوالے سے شرعی اور اخلاقی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ رکھا ہی پینے کے لیے، تب تو لے جانا جائز ہی نہیں ہے۔ اصل مالک اجازت دے تو لے جا سکے گا، ورنہ نہیں۔ سبیل ہوتی ہے نا، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ سبیل، اس میں مگ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے پینے کے لیے ہوتا ہے، بھر کے لے جانے کے لیے ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ سبیلیں عام طور پہ جو کبھی بناتے بھی ہیں نا، یہ چندے سے بنتی ہے، تو کسی ایک فرد کے اجازت دینے سے بھی کام نہیں چلے گا، تو اس میں وہیں پیے، بھر کر دوسرے کو پلانے کے لیے بھی نہیں لے جا سکیں گے، بلکہ مگ کو باندھ دیتے ہیں بعض اوقات زنجیر میں، یہ بھی اس بات کی علامت کہ لے جانے کی نہیں ہے، یہ یہی پینے کا ہے، اس لیے بھی باندھتے ہوں گے کہ چوری نہ ہو جائے۔ جو بھی صورت ہو بہرحال، تو یہ سبیل ہوتی ہے وہیں پینے کے لیے۔ بعض جگہ پر سیمنٹ کی بڑی ٹنکی صرف پینے کے لیے لگا دی جاتی ہے، ہوتی پینے کے لیے یہ، لیکن اس کو بھی لوگ یوں لے رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہی پانی۔ اس کو سبیل بولتے ہیں، سبیل بناتے ہیں۔ یعنی یہ لوگوں میں ایک ہے، بعض لوگ ایک طبقہ ہے کہ یار یہ محرم میں خالی سبیل کیوں لگاتے ہو، پورا سال لگاؤ۔ یہ پورا سال بھی بنانے والے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، اور محرم میں جو سبیل لگاتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ جتنا کر سکتا ہے آپ حسب توفیق آدمی کرتا ہے۔ بعد ایک دن ہی پلاتے ہیں، بعد چند گھنٹے پانی پلاتے ہیں محرم شریف میں، تو ایک کسی کو ایک گھونٹ بھی پلا دے، ثواب کا کام تو ہے نا۔ اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ سارا سال پلاؤ، اس سے کیا فائدہ، ایک گھونٹ پی لیے سبیل لگا دی 10 دن کے لیے، تو یہ کوئی کسی کو غلط نہ کہے، صحیح دونوں ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اچھی نیتوں کی ثواب ملے گا جس کی بھی۔ دل آزاریاں اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، گناہ جھڑ جائیں گے جیسے آندھی میں پیڑ کے پتے، درخت کے پتے۔ پانی پلانا کار ثواب، اور بھی پانی پلانے کی کئی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں، جو یہ خواہ بولتے ہیں نا کہ کیوں محرم میں پلاتے ہو، تو یہ نہ کہا کریں۔ انسان کی تربیت میں اہم کردار والدہ کا ہوتا ہے۔ سیدی امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا نے بھی اپنے گھر کے نظام کو احسن انداز میں چلاتے ہوئے اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر پرورش کی۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ کا وصال 17 سفر شریف 1398 ہجری کو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھتے ہوئے کراچی کے علاقے میٹھا در میں ہوا۔ یوم پاک آ گیا، یوم پاک
گیا ام عطار کا، مولا مرقد دکھا ام عطار کا، مولا مرقد دکھا ام عطار کا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کا نام امینہ تھا۔ آپ نیک سیرت اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ فاتحہ و ایصال ثواب کی بھی پابندی کیا کرتی تھیں۔ بچوں کو باقاعدگی سے 5 نمازیں پڑھوایا کرتی۔ خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری بچپن میں بھی کبھی نماز فجر چھوٹی ہو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت میں اہم کردار ان کی والدہ کا بھی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہا نے گھر کے نظام کو احسن انداز میں چلاتے ہوئے اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر پرورش کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ کا وصال 17 صفر شریف 1398 ہجری کو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات قریباً 10:15 پر کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھتے ہوئے کراچی کے علاقے میٹھا در میں ہوا۔ آپ کی قبر شریف میوشہ قبرستان میں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ام عطار رحمت اللہ علیہا کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کا اہتمام کیجیے۔ اللہ پاک کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کی قبر پر رحمت نازل ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یورپی ملک اٹلی سے بتاتے چلیں، جہاں فیضان مدینہ بلونیا میں نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے مدنی مشورہ کرتے ہوئے ذمہ داران کی رہنمائی کی اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک اٹلی کی سٹی بلونیا میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ایک مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں اٹلی کی مکی اور مدنی مشاورت سمیت دیگر یورپی ممالک کے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی شریک ہوئے۔ مدنی مشورے کے دوران ذمہ داران نے اٹلی کے مختلف علاقوں میں ہونے والے 12 دینی کاموں کے حوالے سے نگرانی شورا کو بریفنگ دی۔ نگرانی شورا نے 12 دینی کاموں کے لیے کی جانے والی کوششوں پر ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور آئندہ کے اہداف دیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کا ذہن دیا، جس پر ذمہ داران نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں پاکستان مشاورت اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کے مدنی مشورے ہوئے۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری نے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور آئندہ کے اہداف بھی دیے۔ اس حوالے سے مزید جانیے اس مدنی خبر میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 20 جولائی 2026 کو پاکستان مشاورت اور شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں اراکین شورا اور ان شعبہ جات خدام المساجد والمدارس المدینہ، امام مساجد، پراپرٹی اینڈ کنسٹرکشن، اطراف کے علاقے، شعبہ تعلیم، رابطہ برائے میڈیکل، رابطہ برائے تاجران، نیو سوسائٹیز اور فیضان مرشد کے نگران مجالس سمیت شعبہ فیضان مدینہ کے صوبائی ذمہ داران نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ شعبے کو خود کفیل کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے اہداف دیے اور مدنی خبروں کو بتایا کہ خدام المساجد والمدارس المدینہ یہ ایک شعبہ ہے امیر علیہ سنت کی قرآن کا نتیجہ ہے کہ جہاں مساجد نہیں ہیں وہاں مساجد بنے، نیو سوسائٹیز بنتی ہیں، یہاں دیہات ہیں، گاؤں ہیں، مسجد نہیں ہوتی، تو الحمدللہ یہ ہمارا شعبہ وہاں مسجد بناتا ہے اور ہزاروں مسجدیں اب تک الحمدللہ بن چکی ہیں اور مزید بھی بنانی ہے۔ پچھلے سال 12ویں شریف کے موقع پر امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی والوں کو ہدف دیا کہ فیضان میلاد مساجد بنانی ہے۔ الحمدللہ فیضان میلاد مساجد بنی بھی ہیں، بن بھی رہی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم استقبال ماہ میلاد کے موقع پر، یوم رضا کے موقع پر 700 مساجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ فیضان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ یاد رکھیں، مسجدیں بنانا سنت انبیاء ہے اور دعوت اسلامی اس سنت کو بھی زندہ کر رہی۔ اچھا، صرف مسجدیں نہیں بنائی جا رہی، امام بھی بنایا جا رہا ہے۔ امام نہیں، مقتدی بھی، لوگوں کو نماز کے لیے بھی لایا جا رہا ہے۔
21 جولائی کو فیضان مدینہ فیصل آباد میں ہی پاکستان مشاورت اور شعبہ فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں کا بھی مدنی مشورہ ہوا، جس میں اراکین شورا، نگران مجالس، شعبہ فیضان مدینہ کے صوبائی ذمہ داران نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں شعبہ فیضان مدینہ کے تحت ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں 427 دعوت اسلامی کے مدنی مراکز بنام فیضان مدینہ قائم ہیں۔ ان میں مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ جز وقتی لگانے سمیت رمضان اعتکاف، 12 دینی کام، سولر سسٹم، پانی کے لیے پلانٹ، 12 ربیع الاول شریف میں اجتماعات میلاد کے انعقاد اور چراغاں کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، جبکہ شعبے کو خود کفیل بنانے کا ذہن بھی دیا گیا۔ رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا۔ ایک شعبہ ہمارا فیضان مدینہ کے لیے قائم ہے تاکہ دعوت اسلامی کے مراکز پاکستان میں جتنے بھی ہیں 427 اب تک، اس میں اعتکاف بہتر انداز سے ہو سکے، نمازیں بر وقت ہوں، اچھی قرات والے امام ہوں، جمعہ ہو، اچھا بیان ہو، اور ہفتہ وار اجتماعات بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو آج اس کے لیے الحمدللہ ہمارا مشورہ ہوا۔ پینے کا پانی ہر جگہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی RO پلانٹ وغیرہ کی بھی ترکیب بنے گی، اور ہر فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان، کورسز، اور اہل علاقہ کے بچے آ کر وہاں قرآن پڑھیں۔ سولر کی ترکیب کا بھی ہمارا مشورہ ہوا کہ ہر فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ کئی فیضان مدینہ ایسے ہیں جس میں سولر کی ترکیب ہو چکی، جو باقی اس میں بھی ہم نے سولر لگوانا ہے۔ اللہ کریم رحمت فرمائے، 12ویں شریف آ رہی ہے انشاءاللہ۔ 12ویں شریف کے 12 دن میں 12 محافل نعت ہوں گی، اور سیرت رسول کے بیانات ہوں گے، شان مصطفیٰ کے بیانات ہوں گے، معجزات مصطفیٰ کے بیانات ہوں گے، عشق مصطفیٰ کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ لائٹنگ بھی، جھنڈے بھی، اجتماعات بھی۔ اللہ کریم رحمت فرمائے، ہمیں مساجد بنانے والا، آباد کرنے والا بنائے۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع سے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں کو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی نصیحت کی۔ اجتماع میں ذکر، درود و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں 30 جولائی 2026 کو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ مبلغ دعوت اسلامی نے عقیدہ توحید کے عملی تقاضے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکا کو نفسانی خواہشات سے رکنے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے اور اللہ پاک پر کامل توکل کرنے کی ترغیب دلائی۔ مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا تھا کہ توحید باری تعالی کا ایک اور عملی جو تقاضا ہے یا مظاہرہ کہیے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں۔ جب اسے معبود مانا، جب اسے خالق مانا، جب اسے مالک مانا، جب اسے سب کچھ مانا، جب اس کی رضا پر راضی رہنے کا کنسپٹ ہی نہیں، تو پھر یہ کیسی توحید ہے؟ یہ توحید کا کیسا عملی تقاضا ہے جو ہم پورا کرنے سے قاصر ہے؟ کیونکہ وہ رب کائنات، اس نے ہمیں جیسا چاہا بنایا، ہمارے مقدر میں جو چاہا لکھا، ہمیں جہاں چاہا پیدا فرمایا، ہماری صورت جیسی چاہی بنائی، ہمیں جو چاہا نعمتوں سے نوازا۔ ہم عاجز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ بھی نہ تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اب انسان کا درجہ کمال یہ ہے کہ اس کی رضا پہ راضی رہ جائے، اور سمجھیے کہ اللہ کی جو معرفت ہے اور میرے رب عز و جل کی جو حقیقی پہچان ہے
इंसान का जो दर्जा कमाल है वो ये है कि वो अपने रब की रजा पे राजी रहे। सुन्नत भरे बयान के बाद हफ्तावार इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल को मामूल के मुताबिक दुरूद व सलाम पढ़ाए गए और जिक्रुल्लाह का सिलसिला हुआ, जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी ने दुआ करवाई। दुआ के बाद अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम भी पेश किया गया। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने वाले आशिकान रसूल का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तौहीद के ऊपर जो बयान था उसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि उसमें दुनिया में भी बेड़ा पार रहता है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार हो जाता है। 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह पाक का और कुर्ब हासिल हो। इससे हमें तो ये सीखने को मिलता है कि हमें हर काम में तवक्कल रखना चाहिए। फैज़ान मदीना में जो हर हफ्ते को इज्तिमा होता है, इसमें हमें और भी दीगर चीज़ें सीखने को मिलता है इनके अलावा भी। हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में उमूमी इस्लामी भाइयों के साथ साथ स्पेशल पर्सन्स ने भी शिरकत की। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कुरान और सुन्नत की तालीमात को आम कर रही है, लिहाजा दावत इस्लामी के सुन्नत भरे इज्तिमात में खुद भी शिरकत करें और दूसरों को भी शिरकत करवा कर दीनों दुनिया की भलाइयाँ हासिल करें। फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में 30 जुलाई 2026 की रात होने वाले हफ्तावार इज्तिमा के बारे में आपने जाना। आपको बताएं फैज़ान मदीना समेत कराची के दीगर इलाकों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी सैकड़ों मकामात पर हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत हुए, जिनमें हज़ारों आशिकान रसूल ने शिरकत की। अरकान शूरा व मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। चंद मकामात के मनाज़िर आप भी मुलाहज़ा कीजिए। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लामी, बाअमल हमको है बनाती दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। और अब मदनी चैनल के नाज़रीन को यहाँ खबर देंगे बांग्लादेश से, जहाँ मुख्तलिफ शहरों में हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत हुए, जिसमें तिलावत व नात के बाद रुकन शूरा हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी समेत दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। मज़ीद जानते हैं अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तंजीम दावत इस्लामी के तहत मुल्क के बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों और अतराफ इलाकों में हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत मुनक़िद किए गए, जिनमें मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि इन हफ्तावार सुन्नत बड़े इज्तिमाआत का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात खां इस्लामी भाइयों के कलाम पढ़ने से हुआ। इसके बाद रुकने शुरा हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी समेत दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात करते हुए शरका को सुन्नतों की पैरवी में जिंदगी बसर करने, कब्र आखिरत की तैयारी करने और गुनाहों से बचने का जहन दिया। जबकि दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेते हुए नेकी की दावत आम करने की तरगीब भी दिलाई गई, जिस पर शरका ने अपनी अच्छी अच्छी नियतों का इजहार किया। जबकि जिक्रुल्लाह के बाद दुआ करवाई गई और इसके बाद
بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین اب خبر دیں گے آپ کو ساؤتھ کوریا کے شہر کمہے میں نماز جمعہ سے قبل اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ مزید محمد انوار رضا اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے شہر کمہے میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں 24 جولائی 2026 کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ نماز کی ادائیگی سے قبل رکن شورا نے خطبہ جمعہ پڑھا اور پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رکن شورا نے امت مسلمہ کی خیر و بھلائی کے لیے دعا بھی کروائی۔ ادھر فیضان مدینہ کمہے ساؤتھ کوریا میں ہی 25 جولائی 2026 کو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھا گیا۔ اس کے بعد رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے قبر و آخرت کی فکر کرنے کا ذہن دیتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی بسر کرنے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے اور دین متین کی خدمت کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوران اجتماع عاشقان رسول نے مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ ذکر اللہ کیا اور اس کے بعد رب کریم کے حضور دعا بھی مانگی گئی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے بعد شرکاء اجتماع کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر ثواب حاصل کیجیے۔ اپنے ناظرین کو مناظر دکھاتے ہیں دنیا کے مختلف کنٹریز سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہے، جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائم فیضان مدینہ سمیت دیگر مساجد میں منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع علم دین کا نور پھیلانے اور سنتوں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر معمول کے مطابق ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھے جانے کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور قبر و آخرت کے امتحانات کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ اس اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ اپنے ناظرین کو یہاں ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ حیدرآباد سندھ پاکستان میں دعوت اسلامی سے وابستہ عارف بلڈر والے محمد حنیف کی اہلیہ قضاء الہی سے انتقال کر گئیں، جن کی نماز جنازہ 29 جولائی 2026 کو حیدرآباد صدر کی جامع مسجد کے باہر ادا کی گئی، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی اتاری، حیدرآباد شہر مشاورت نگران اور دیگر ذمہ داران، مرحومہ کے اہل خانہ، رشتہ داروں، مقامی شخصیات اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ نماز جنازہ مسجد کے امام صاحب نے پڑھائی اور دعائے مغفرت بھی کروائی۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، مجھے
اپنے ناظرین کو بتائیں مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 1 اگست 2026 کو مدینہ شینواری ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ PAF روڈ میاں والی پنجاب پاکستان میں آڈیشنز لیے جائیں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ 31 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ علی ٹاؤن سرگودا پنجاب پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کے مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال و جواب کیے اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 18 جولائی کو فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں اللہ پاک کی نعمتیں اور شکر گزاری کے تقاضے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان ہوا۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے اسلامی بہنوں سے ملاقات کی اور انہیں دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اسلامی بہنوں کے تحت 18 جولائی 2026 کو فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت نے اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت عام کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور 8 دینی کاموں میں بھرپور انداز میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ نواسی امیر اہل سنت نے اللہ پاک کی نعمتیں اور شکر گزاری کے تقاضے کے موضوع پر درس قرآن دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کا وجود خود اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہے اور انسانی جسم کا ہر عضو اللہ پاک کی عظیم نعمتوں کی یاد دلاتا ہے۔ سیشن کے اختتام پر اسلامی بہنوں سے ملاقات اور انفرادی کوشش کا سلسلہ ہوا، جبکہ مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ دینی رسائل بھی تقسیم کیے گئے۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے سنت و بھرے بیان سننے کے بعد اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 31 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے